قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو بلائیں گے، کہیں گے یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، میرے بندے عبدک مرضت فلم تعدنی، میرے بندے میں بیمار ہوا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا۔ جو ہر عیب سے پاک ہے وہ خود فرمائے گا، وہ بندہ کہے گا یا اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں، آپ تو بے عیب ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی الفلاں مرض فلم تعد، تجھے یاد ہے میرا ایک بندہ تیرے قریب بیمار تھا، بندہ مسلم ہے، امام مسلم ہے، شرابی ہے، جواری ہے، فاحشہ ہے، وہ میرا ایک بندہ بیمار ہوا تھا، تو اس کا حال پوچھنے نہ گیا۔ اگر تو اس کا حال پوچھتا تو آج تو دیکھتا کہ میں تیرا کیسا استقبال کرتا۔ پھر اللہ فرمائیں گے یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، یہ جتنے آپ پروگرام مجھے دکھائے ہیں یہ سارا حدیث میں آپ کو اللہ نے یاد دلا دی حدیث، پانی کے نل دیکھ کر میرے بندے میں پیاسا تھا، میں نے پانی مانگا، انہیں پانی ہی نہیں پلایا۔ کہے گا یا اللہ تو سبوح قدوس ہے، تجھے پانی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی الفلاں استسقاک فلم تسقہ، تجھے یاد نہیں میرا ایک بندہ بندی اچھا برا بری یہ باہر سے نکال دی، وہ تیرے پاس آیا تھا پانی پلا دو پیاس لگی، انہوں نے اسے پانی نہیں پلایا تھا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا میرے پاس اس کا صلہ دیکھتا کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے تو نے مجھے پانی دی، مجھے میرا حال پوچھنا، وہ شرمندگی میں ڈوب رہا ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے عبدی استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تم سے کھانا مانگا تھا تم نے مجھے کھانے نہیں کھلایا۔ کیا کمال کی حدیث ہے یہ، کس طرح اللہ اپنے بندے سے محبت کا اظہار کا باب ہے، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بیماری سے پاک، موت سے پاک، زمان و مکان سے پاک، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، نہ وہ مکان کی قید میں ہے نہ زمانے کی قید میں ہے، اور یطعم ولا یطعم، کھلاتا ہے کھاتا نہیں، یسقی ولا یسقا، پلاتا ہے پیتا نہیں، ایک انسان کی کیا قیمت ہے۔ پھر بندے میں نے کھانا مانگا تو نے انکار کر دیا، کہے گا یا اللہ آپ تو کھانے سے پاک ذات ہیں۔ اللہ کہیں گے اما علمت ان عبدی الفلاں استطعمتک فلم تطعمہ، اسے کھانا مانگنے آیا تھا تو نے اسے کھانا نہ کھلایا، اگر تو اسے کھلا دیتا تو اس کا صلہ آج میرے پاس پا لیتا، یہ ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کھانا دے دیا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، اس میں مومن مشرک کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ کو انسان بطور انسان پسند ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان کے ساتھ کھانا کھانے کی سنت کو جاری کیا، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمان آتا تھا تو اس کے ساتھ کھاتے تھے۔ ایک مہمان آیا، آپ نے اس کے سامنے کھانا رکھا، اس نے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تو پڑھ، کہنے لگا میں اللہ کو جانتا ہی نہیں، میں کیا پڑھوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کھانا اٹھا دیا اس کے آگے سے، اللہ کا منکر کو میں نہیں کھلاتا۔ وہ اٹھ کے چل پڑا، دروازے تک نہیں پہنچا کہ جبریل آ گیا۔ ابراہیم، اللہ فرما رہے ہیں منکر تو میرا تھا، 70 سال سے تو میں کھلا رہا تھا، تیرے پاس بھیجا تو ایک وقت کی روٹی میں نہ کھلا سکا، اس کو واپس بولا اسے کھانا کھلا۔ جب ایک غیر مسلم کے ساتھ میرے رب کا یہ حال ہے، ایمان والے کے ساتھ اللہ کیسا شفیق ہوگا، کیسا مہربان ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے، ارے بھائی واپس آ جاؤ، میرے اللہ نے تیری سفارش کی۔ تو کہنے کا تیرا اللہ بڑا اچھا ہے، میں اسے مانتا بھی نہیں پھر میری سفارش کی ہے،
تو مجھے بھی اللہ کا کلمہ پڑھا دے، ایمان بھی میں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے بندوں کے دکھ درد میں کام آنا، یہ ہزاروں نفلوں پر بھاری، ہزاروں روزوں پر بھاری ہے، نفلی ہزاروں حجوں پر بھاری۔ عرب میں پہاڑ تھے، گھاٹیاں تھیں، تو گھوڑے کو اٹھانا اس کو اقتحام کہتے ہیں۔ آگے کوئی کھائی ہے، کھڈا ہے، اور وہاں سے گزارنے کے لیے کھائی گہری ہے تو گھوڑا نیچے تو جائے گا نہیں، پھر وہ پیچھے سے آ کر جب اس کے قریب آتے تھے تو اس کو چھانٹا مارتے تھے، وہ لگام میں سے اٹھاتے تھے، گھوڑا تیر کے آگے نکل جاتا تھا۔ عمرو بن عبد ود نے جنگ خندق میں، وہ کوئی 30 فٹ چوڑی خندق تھی، 30 فٹ، اور اس کی 100 سال عمر تھی اس وقت، اور اس نے پیچھے سے گھوڑے کو دوڑایا اور وہاں آ کر اسے چھانٹا مار کے لگام اٹھائی، 30 فٹ گھوڑا پار کر دی، لیکن جان کا خطرہ تو ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا پھر تم نے گھاٹی میں چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ پھر کہا تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں کون سی گھاٹی کہہ رہا ہوں؟ اے پہاڑاں علی نہیں، کھائیاں علی نہیں، تمہیں پتہ ہے کون سی گھاٹی ہے؟ کہا نہیں یا اللہ، کا فق و رہبہ، مشکل میں پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا۔ اتنے لوگ ہیں جو مشکلوں میں پھنسے، مشکل میں پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانا، یتیم رشتہ دار کو کھانا کھلانا، مسکین انسان کو کھانا کھلانا۔